السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، ہر جاندار غذا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ جتنے بھی جاندار اللہ نے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، سب غذا کھاتے ہیں۔ انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، ایک مسلمان، اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی نعمت مسلمان کو دی ہے نا، یہ ایسی نعمت ہے، انسان اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، بھوک لگی ہے نا تو کھانا رغبت سے کھا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خصوصیت مسلمان کو دی ہے کہ وہ اپنے کھانوں کو بھی دین کا حصہ بنا سکتا ہے۔ جو کھا رہا ہے نا، اپنی بھوک مٹا رہا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، روزمرہ کی ضرورت ہے، لیکن اگر اس کو بھی صحیح طریقے سے کھائے، صحیح اسلامی طریقے سے اگر اپنی غذا پیٹ میں ڈالے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کھائے گا تو اس کا کھانا بھی دین بن جائے گا۔ آج انشاءاللہ ہم کھانے کے ویسے بہت سارے آداب ہیں، 20 آداب ہمارے علماء نے قرآن کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 20 موٹی موٹی چیزیں جو ہمیں کھانا کھاتے وقت جن کی رعایت کرنا چاہیے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ ان آداب کی برکت سے ہمارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، اور یہ معمولی چیزیں نہیں دوستو بزرگوں، انسانی جسم کی صحت کے لیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب انتہائی مفید ہیں۔ اگر ان آداب کی بھی ہم رعایت کر لینا تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگانے سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے حلال غذا کھانا۔ نمبر 1 پر حلال غذا۔ دوستو بزرگوں، یہ ادب نہیں، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ حرام کھانا حرام ہے اور حلال کھانا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اپنے لقموں کو ہم حلال بنائیں۔ دوستو، حلال غذا کھانا سب سے پہلی چیز۔ حرام کی بڑی نحوست ہے دوستو بزرگوں، دین پر چلنے میں، اگر اعمال کو کرنے میں اگر ہماری رغبت نہیں ہوتی نا، جیسے نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا یا دوسرے نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے کہیں وہ حرام کا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اپنے پیغمبروں سے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبروں، حلال کھاؤ، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے علماء نے نکتہ نکالا ہے کہ اگر انسان اپنی غذا کو حلال بناتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں کی طرف اس کی رغبت پیدا کرتے ہیں، نیک اعمال کی اس کو بہت زیادہ توفیق ملتی ہے۔ دوسری چیز ہے عبادت پر طاقت کی نیت سے کھائیں۔ جب بھی آپ کھائیں نیت کو اپنے صحیح کریں کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی کھاؤں گا نا، جتنی طاقت میرے بدن کو ملے گی تیری میں عبادت کروں گا، اطاعت کروں گا، دل میں انسان یہ سوچے۔ نمبر 3، پیٹ بھرا ہوا اگر ہو تو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کبھی ہوتا ہے ایسا بھی، کھانے کا وقت ہو گیا، بھوک نہیں ہے، پھر بھی انسان کھا رہا ہے، تو حکماء تو کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا وہ کھانا زہر ہوتا ہے، یعنی زہر تو نہیں بنتا لیکن وہ انسانی جسم کو بالکل درہم برہم کر دیتا ہے، ڈائجیشن کے پرابلم بہت زیادہ کھڑی ہو سکتی ہیں، اس لیے پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 4، مکمل پیٹ بھر کر ہمیشہ کھانے کی عادت بری ہے۔ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھے نا تو اس موقع پر جب تھوڑا ابھی کھانا باقی رہ جاوے یعنی ابھی رغبت باقی رہ جاوے تو اپنے ہاتھ کو روک لیں، انسانی صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے یہ۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے۔ کھانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ہدایات ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ نمبر 6 پر ہے دسترخوان بچھا کر کھانا۔ دسترخوان بچھانا چاہیے تاکہ ہمارا لقمہ اگر گر جاوے نا تو تاکہ ہم اس کو اچھے سے اٹھا کر کھا سکیں، اس لیے دسترخوان بچھا کر کھانا۔ نمبر 7، جوتے چپل اتار کر کھانا۔ جوتے چپل، ویسے عام طور پر ہم جوتے چپل اتار کر کھاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں کسی شادی وغیرہ میں میز پر کھانے کی نوبت آتی ہے۔ دیکھیے میز پر کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اقرب الی السنت یہ ہے کہ انسان تواضع کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ کر کھاوے۔ اب میز پر کھا رہا ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے تو انسان اپنے جوتے چپل نہیں اتارتا ہے، ہوتا ہے ایسا، اس لیے اگر میز پر کھانے کی کہیں نوبت آ جاوے، مجبوری آ جاوے تو دوستو بزرگوں اپنے چپل جوتے وغیرہ اتار کر پھر سلیقے سے بیٹھ کر ہمیں کھانا چاہیے، تو جوتے چپل اتار کر کھانا ہے۔ نمبر 8 پر ہے بسم اللہ وبرکۃ اللہ پڑھ کر کھانا ہے۔ بسم اللہ وبرکۃ اللہ، میں بالقصد بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہیں پڑھ رہا ہوں، دھیان رکھیے گا، صحیح جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ بسم اللہ وبرکۃ اللہ، یہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں۔ ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے نا تو دوستو بزرگوں شیطان ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ کھانے میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر شیطان وسوسے ڈالے گا، اس کھانے کی وجہ سے ہمیں گناہوں کے خیالات آئیں گے، چونکہ شیطانی اثر ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اللہ کا نام لے کر۔ اور نمبر 9، عیب نہ نکالنا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو، ذرا سا بھی کھانے میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، نمک کم زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو گھر والوں سے جھگڑ لیتے ہیں۔ بہت سارے تو ایسے واقعات ہیں کہ کھانا صحیح نہ بنانے کی وجہ سے مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایسا بھی ہوا ہے، تو کھانے میں عیب نہ نکالیں۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اگر آپ کو اچھا لگتا کھا لیتے، نہیں اچھا لگتا آپ چھوڑ دیتے۔ یہ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس لیے ہمیں بھی کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ نمبر 10 پر ہے داہنے ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، ہر اچھا کام آپ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اور تو تھوڑا ایسا گندگی والا وغیرہ کام ہوتے تھے ان کو آپ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ نمبر 11 پر ہے اپنے سامنے سے کھانا، آپ اپنے سامنے سے کھائیں، سامنے سے۔ اگر پلیٹ میں ایک ہی طرح کی چیز ہے، جیسے مان لو آپ کے پلیٹ میں سالن رکھا ہے کوئی بھی، جیسے گوشت ہے مثلا، تو آپ اپنے سامنے سے کھائیں گے، لیکن ایک ہی پلیٹ میں مختلف قسم کی چیزیں الگ الگ رکھی ہیں، تو اگر آپ کو وہ چیز پسند ہے جو کسی کے سامنے ہے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں مختلف چیزوں میں، لیکن اگر ایک ہی چیز ہے، سالن ہے یا کوئی بھی سبزی وغیرہ، تو آپ اپنے سامنے سے کھائیں گے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 12 پر ہے چھوٹا لقمہ لینا۔ انسانی جسم کی صحت کے لیے ایک بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان چھوٹے لقمے لے، اچھے سے چبائے، ان کو بالکل اچھے سے چبا کر پھر نکلے۔ اس سے ہوگا کیا، جتنا لعاب، جتنا تھوک ہماری غذا میں ملے گا نا، اتنا ہمارے جسم کو لگے گا، یہ غذا ہمارے جسم کو لگے گی، اس لیے چھوٹا لقمہ لے، اچھے سے چبا کر کھائیں۔ نمبر 13 پر یہی ہے، اچھے سے چبا چبا کر کھانا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 14، دسترخوان پر اگر کوئی لقمہ ہمارا گر جائے، اگر اس میں کچھ لگا ہو کچرا وغیرہ تو اس کو صاف کر لیں، اور نہیں لگا ہو تو ویسے اس لقمے کو کھا لیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ملتا ہے، یہ کھانے کا ادب ہے۔ پتہ نہیں کہ وہ جو لقمہ ہمارا گرا ہے برکت کا کچھ حصہ اس میں ہو، برکت اسی میں ہو، اور وہ لقمہ ہم چھوڑ دیں، اس لیے اس لقمے کو بھی ہم کھائیں، یہ کھانے کی تعظیم کا تقاضا ہے۔ اور نمبر 15 پر ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا۔ اگر ہم شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائیں، بسم اللہ و برکت اللہ پڑھنا شروع میں بھول جائیں، تو ہم بسم اللہ اولہ و آخرہ، اولہ نہیں، ہماری بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں دعاؤں میں، ان کو ہم صحیح کریں۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ ہمیں پڑھنا ہے، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہم بھول جائیں۔ اور نمبر 16، اچھی گفتگو کرنا۔ کھانا کھاتے وقت ہمیں اچھی گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ بہت زیادہ فکر انگیز باتیں جو انسان کے دماغ کو کسی ایک طرف متوجہ کر دے اور ہمیں فکر میں ڈال دے، ایسی رنجیدہ باتیں نہیں کرنا ہے، رنجیدہ کرنے والی باتیں، غم کرنے والی باتیں نہیں، ہاں ہنسی مذاق والی ہلکی پھلکی باتیں کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ انتہائی خاموشی کے ساتھ کھانا یہ بھی ادب کے خلاف ہے، دھیان رکھیے گا، کھانا کھاتے وقت بالکل خاموشی اچھی بات نہیں ہے، ہلکی پھلکی آپ باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، یہ کھانے کا ادب ہے۔ اور نمبر 16 پر ہے ٹیک لگا کرنا کھانا۔ کھانا کھاتے وقت ٹیک نہیں لگانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں، اس لیے ٹیک لگا کر نہ کھائیں۔ اور نمبر 18، برتن کو اچھے سے صاف کرنا۔ ہم جس برتن میں کھانا کھا رہے ہیں نا اس کو اچھے سے صاف کریں۔ شادیوں میں ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، یا گھروں میں بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کتنا کھانے کو ضائع کرتے ہیں۔ آپ اتنا ہی اپنے سامنے کھانا نکالیں نا، اتنا ہی پروسے جو آپ کھا سکتے ہو۔ اور نمبر 19، انگلیوں کو اچھے سے صاف کرنا۔ ہم جب کھانے سے فارغ ہو جاویں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بلا وجہ آپ چمچ سے نہ کھائیں، جتنا ہو سکے آپ اپنی انگلیوں کا استعمال کریں کم سے کم۔ جیسے حدیث میں آتا ہے 3 انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ اگر کوئی لیکوڈ چیز ہے تو ٹھیک ہے، آپ 4-5 انگلیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو انگلیوں کو اچھے سے صاف کریں، چاٹ لیں انگلیوں کو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، اور باقاعدہ جو جدید سائنس ہے نا، میڈیکل سائنس نے اس پر تحقیق کی، ریسرچ کی، تو بتایا کہ انگلیاں صاف کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ہماری جو انگلیاں ہیں ان کے جو پوروے ہوتے ہیں ان میں ایک لیکوڈ مادہ ایسا باریک سا نکلتا ہے کہ اگر ہم کھانے کے بعد اگر انگلیوں کو چوس لیں گے، چاٹ لیں گے، تو وہ باریک مادہ ہمارے پیٹ میں جا کر ہمارے جسم میں جو ابھی غذا گئی ہے اس کو ہضم کرنے میں معین اور مددگار ہوتا ہے۔ یہ سائنس کی تحقیق ہے۔ اس لیے انگلیوں کو، بہت سارے لوگ اس کو خلاف مروت سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے کہ یہ انگلیاں لگی ان کو چاٹنے کیوں ہم، ان کو ضائع کریں گے، ویسے دھو لیں گے۔ نہیں دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دکھنے میں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہدایات اور سنتیں ہیں، لیکن اس میں بہت ہمارے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ اور بہرحال جب ہم کھانے سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد پھر اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کھانے کے بعد تعریف ہو، کھانے سے پہلے اللہ کا نام ہو۔ اگر ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم کھائیں گے نا دوست بزرگوں، ہمارا کھانا بھی عبادت بن جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔